مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والا، غموں کو تسکین پہنچانے والا پیارا پیارا سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی جو ہمارے اپنے معمولات ہیں، سوالات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے پروگرام میں، مسائل کا حل بھی بیان کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے کچھ مدنی پھول، کچھ نکات بھی پیش کیے جائیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت مل کر دعا کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مانگنے والے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بلکہ جو دعا نہیں مانگتے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعا مانگنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں اعجاز اتاری، ماشاءاللہ شعبے کے نگران ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم اوراد و وظائف بھی حاصل کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی، سوہنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام میں شامل رہیں گے، جو کچھ سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ پاک کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5 عادتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں اختیار کر لے وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آزمائش پریشانی آ جائے، یا پریشانی کی خبر سنے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے، کسی جائز کام کا سٹارٹ لے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر 5، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اندازہ کیجئے یہ کتنے آسان کام ہیں۔ وقتاً فوقتاً کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، نعمت ملنے پر الحمدللہ پڑھنا ہے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کی برکت کیا ملے گی؟
بندہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، یہ 5 جو مبارک عادتیں بیان کی ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری ایسی عادتیں ہم لوگ پال کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایسی عادتیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی نیکیاں کر بھی رہے ہیں تو نیکیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر جو بہت زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو زیادہ بولنے والے سے خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر غیبت بھی کر بیٹھتا ہے، راز بھی فاش کر بیٹھتا ہے، تو بہت سارے گناہ جو ہے اس کی زبان سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ 5 عادتیں ہم اپنا لیں تو کتنی ساری نیکیاں ہمیں حاصل ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی سعادت بھی ملے اور عمل کرنے کی توفیق بھی ملے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالاحد گجرات کے شہر ہمت نگر سے بات کر رہا ہوں۔ کیا ہمیں ایسا پتہ چل سکتا ہے کہ کسی نے ہم پر کیا جادو کروایا ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ عبدالاحد بھائی ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر کالرز میں سے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سلسلے میں ان کا کال تشریف لایا تھا، وائس تشریف لائی تھی۔ ماشاء اللہ آپ کا جذبہ مرحبا۔ اللہ کریم ہم سب کو جادو و عصیب سے محفوظ رکھے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح تو پتہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی پر جادو ہے یا جناتی معاملہ ہے۔ کوئی ایسی ظاہری حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس پر جادو ہے یا جناتی معاملہ ہے۔ البتہ کسی کو اگر اس طرح کے ویسے شک و شبہ میں نہیں پڑنے چاہیے کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہوگا یا جادو وغیرہ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ اگر کچھ حالت اگر ایسی محسوس ہو رہی ہیں تو میں ایک عمل عرض کر دیتا ہوں، اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام ملا کر 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ مبارک نام ہیں یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو۔ یہ 7 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اگر کبھی ایسی حالت یا کچھ گھر کے معاملات سے اگر یوں احساس ہو رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی استخارہ سروس سے استفادہ اٹھا لیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک فری آف کاسٹ یہاں پر، یعنی آپ کے استخارہ کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہماری آن لائن سروس ہے، آپ گھر بیٹھیں اپنی اس پریشانی کے متعلق استخارہ کروا لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ میں آنے والا جواب یہ علم غیب نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ظنی ہوتا ہے، کچھ اشاروں کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ استخارہ کروا لیں اور جو بھی جواب آتا ہے اس کے مطابق تعویذات حاصل کریں۔ جو پریشانی، تکلیف، مصیبت چل رہی تھی انشاءاللہ الکریم تعویذات کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ جو وظیفہ عرض کیا ہے وہ وظیفے کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ماشاءاللہ آن لائن استخارہ کے ذریعے بھی امت کی خیرخواہی کی جا رہی ہے، اور یہ 1-2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے نہیں بلکہ 16 گھنٹے، جی ہاں، صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کنٹینیو نماز کے اوقات کے علاوہ یہ ماشاءاللہ مجلس کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ استخارہ کر کے ہاتھوں ہاتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ لیکن بڑی اچھی بات ہمارے اعجاز بھائی نے فرمائی کہ اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، جی یعنی کنفرم ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہوگا، جی، ایک اشارہ مل گیا آپ کو۔ اب اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہو آپ آگے بڑھ جائیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں ہم بھی اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فرحان مرتضی اتاری عرض کر رہا ہوں، شاہین باغ اوکھلا دلی سے۔ سوال یہ ہے کہ یادداشت مضبوط کرنے کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی یادداشت مضبوط کرنی ہے، دماغ تیز کرنا ہے، کیا کریں گے؟
قوت حافظہ کی کمزوری کا یہ مسئلہ تو آج سمجھو ایک عالمگیر مسئلہ ہے، ورلڈ وائڈ یہ ایک پرابلم چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے حافظے بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قوت حافظہ کمزور ہونے کے اسباب پر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ اس میں سے ایک سبب ہے گناہ، کہ گناہوں کی وجہ سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بلکہ 2 روحانی علاج آپ قبول فرما لیں۔ ایک روحانی علاج تو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، کہ آپ ہر نماز کی فرض کے بعد امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر لیں، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 بار یا قویو یا قویو یا قویو اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو فرض پڑھنے کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ 786 بار 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں، یا اپنے اوپر دم کر لیں، یا دونوں کر لیں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، کہ نگاہوں کے جھکانے میں جہاں دل کی پاکیزگی ہے، دل کی صفائی ہے، وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہیں نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والا جو ہے وہ بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب گناہ سے بچے گا، وساوس سے بچے گا، نظریں جھکائے گا، تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جگہ ہے، لی ہوئی ہے، لیکن وہ بک نہیں پا رہی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، دقت آ رہی ہے بکنے میں، اب اس میں کیا کیا جائے؟ اول تو تھوڑا صبر کیا جائے اور اچھے وقت کا انتظار کیا جائے، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور ساتھ میں کچھ اوراد و وظائف بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ پڑھ لیں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو کام آسان ہو جائیں گے۔ جی جو اپنا سامان بکوانا چاہتا ہے، جیسے سائل نے اپنی جگہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 اسے ایک بار، یہ آیت مبارکہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ پر ختم ہوتی ہیں۔ 80 نمبر کی جو آیت 18 نمبرز کی، یہ آیت مبارکہ کو ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی جو چیز بیچنا چاہتے ہیں اور وہ بک نہیں رہی ہیں، اس چیز پر دم کر دیں۔ جیسے یہ جگہ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جگہ بکنے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل یہ بھی کر لے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل جگہ بکنے کے اسباب بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو یہ فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، جی تو ان میں یا سمیعو پڑھنا ہے، جی تو یہ تو مطلب کوئی بھی کر سکتے ہیں نا، یہ والا عمل تو سب کے لیے، کوئی بھی جائز مراد ہو، کوئی بھی نیک کام اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جی، جو جائز مراد اپنی پوری کروانا چاہتا ہے، جی کسی کی کوئی حاجت ہے، یہ عمل کر لے انشاءاللہ عز و جل اس کی حاجت پوری مثال ہو کے جائے طور پر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، یا فار ایگزامپل شادی میں رکاوٹ ہے یا رشتے میں رکاوٹ، کوئی بھی جائز حاجت ہے تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، ان سب ضرورتوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی حضرت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کسی کو چکن پاکس ہو جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، چکن پاکس کے لیے کیا؟ چکن پاکس، چیچک، یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، بہت کم بڑے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ جس کو چکن پاکس ہو جائے تو وہ خود اگر یہ عمل کر سکتا ہے تو وہ خود کر لے، ورنہ کوئی اور اس کے لیے عمل کرے۔ 3 مرتبہ یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو، یہ اللہ پاک کا نام ہے، 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر جہاں جہاں چکن پاکس کے وہ ایک زخم جیسی آتی ہیں، چہرے پر ہوتی ہے، زیادہ تر ہاتھ وغیرہ پر ہوتی ہے، پھوڑے ہو جاتے ہیں، پھوڑے ہو جاتے ہیں، پھنسیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کی۔ جی، تو ان تمام حصوں پر جہاں جہاں اس کے نشانات ہیں، جہاں جہاں پھوڑے ہو گئے ہیں، وہاں پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک عمل یہ بھی کر لے، اگر یہ عمل مریض خود کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بچہ ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی اور یہ عمل کر لے۔ 3 دن کنٹینیو بغیر ناغہ کیے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ اگر مریض خود یہ پڑھ رہا ہے تو دم کرنے کی حاجت نہیں ہے، دم کر لے تب بھی چل جائے گا، لیکن اگر کوئی اور اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر وہ مریض پر، یعنی جسے چکن پاکس ہوا ہے، اس پر دم بھی کر دے۔ 3 دن کنٹینیو کرنا ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ عز و جل چکن پاکس کی بیماری سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ویسے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار یہ ہوتی ہے، جی، اگر کسی کو بچپن میں نہیں ہوئی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا اللہ عافیت کا معاملہ کرے، آمین۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے الحمدللہ پچھلے ہماری جو گزشتہ سلسلے تھے، پروگرامز تھے، اس میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ خصوصی سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی مختلف صورتیں بیان کرتے رہے، اس کے فوائد، اس کے فضائل بھی بیان ہوتے رہے الحمدللہ۔ اب ہمارے پروگرام کے اندر خصوصی سیگمنٹ، اس خاص سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک خاص وظیفہ۔ دیکھتے ہیں آج کا کیا ہے خاص وظیفہ۔ اے عاشقان رسول، سفر زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کوئی روزی کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ دنیا کا علم یا دینی علم، تو کوئی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے۔ کوئی بھی شاید ایسا نہ ہو کہ جس نے زندگی میں سفر نہ کیا ہو۔ سفر چاہے چھوٹا ہو یا طویل ہو، ہر ایک سفر کرتا ہے اور ہو سکتا ہے آگے بھی کرے۔ سفر کرنے کے بعد جب انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو بڑا تھک جاتا ہے، تھکاوٹ چہرے سے، جسم سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے کام کرنے میں تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسے لوگ جو سفر کرتے رہتے ہیں یا سفر کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ سفر میں ہمیں تھکاوٹ نہ ہو، ان کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ وظیفہ کیا ہے کہ سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام ورد کرتے رہیں، یا قدوسو، یا قدوسو، یا قدوسو، ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک مدنی پھول بھی سن لے، کوئی چاہتا ہے کہ سفر میں تھکاوٹ کم سے کم ہو تو سفر کے دوران چپل اتار کر اپنی نشست پر، اپنی سیٹ پر بیٹھے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کم تھکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ تھکان سے بچنے کا بہترین وظیفہ سماعت فرمایا۔ جب سفر کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرا بیگ کہاں ہے، میری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں نے لی یا نہیں لی۔ وہیں ہم یہ بھی خیال کر لیا کریں کہ سفر میں نے کون کون سے اعمال کرنے، کون کون سے وظائف پڑھنے۔ اگر یہ تھوڑا سا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں دہرائی کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اوراد و وظائف اور نیک اعمال کرنا سفر کے دوران بھی ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ آئیے مزید سوالات لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں جھارکھنڈ جمشید پور ڈکسلائی سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میں بارہا بیمار رہتا ہوں اور مہینے میں کچھ دن صحیح رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، اور تھوڑا مجھے اس بیماری سے شفا کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کو مکمل شفا اور صحت عافیت عطا فرمائے۔ جی بہتر صحت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ اگر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اکثر، جی تو یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور جتنا ممکن ہو باوضو، وگرنہ تو بے وضو بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن باوضو کریں گے زیادہ برکتیں حاصل ہوگی۔ عمل یہ ہیں کہ آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیماریوں سے حفاظت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اور جب بھی پانی پئیں تو یہی عمل کو 111 بار پڑھ کر، یا سلامو کو 111 بار اول آخر، 3 بار درود شریف یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور ایک عمل یہ بھی آپ کر لیں کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، دن میں 1 بار، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو وقت آپ کے لیے آسان ہو، بہتر ہے کہ کسی نماز کے بعد کا انتخاب کر لیں۔ اور یا مؤمنو کو 115 بار 115 ٹائمز یہ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لے، یا ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل بار بار بیمار ہونے کی تکلیف سے شفا پا جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اوراد و وظائف بڑے آسان بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو آسان وظائف بھی نہیں کرتے، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں جو ہے وہ شفا نہیں مل رہی، کام نہیں بن رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ یار کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو دیکھنے سے ہی شفا مل جائے، پڑھنا نہ پڑے، یا پھر ایسے بھی ہوں گے کہ یار مجھے نہ پڑھنا پڑے، کوئی اور پڑھ کر دے دے۔ تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو برکتیں حاصل کرنی ہے، ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرنا ہے، وہ بھی روحانی علاج کرنا ہے، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف کو اگر ہم لے کر چلیں تو انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف کی جو تاثیر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں اعجاز بھائی کہ جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اوراد و وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا جن اتارنے یا کسی جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جس کو خود تیرنا نہیں آتا وہ کسی کو بچانے کے لیے کود رہا ہے۔ تو یہ اس معاملے میں آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گے کہ از خود اس طرح کچھ کرنا چاہیے، یا پھر جو بزرگوں نے ہمیں آسان جو وظیفے دیے ہیں ہمیں کم از کم وہاں تک رہنا چاہیے، یا کسی صحیح جو عامل ہیں اور عاشق رسول ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وظائف بتاتے ہیں ان کی رہنمائی میں کرنا چاہیے؟ صحیح، وہی جو مثال آپ نے دی کہ خود تیرنا نہیں آتا اور کسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے پانی میں اس نے جمپ لگا دیا، چھلانگ لگا دی، تو ظاہر سی بات ہے اس کو بچانا تو دور کی بات ہے، ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ جی، تو اس کو بچا کیا پائے گا، خود ہی ڈوب جائے گا۔ وہی معاملہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم از خود کوئی وظیفہ شروع کر دیں، پھر صحیح دلیل کے ساتھ میں کہیں سے وظیفہ پتہ نہیں وہ صحیح دلیل ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی سن لیا کسی بھی سوشل میڈیا پر اور اس کو کر لیا، تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہم وہ اوراد و وظائف بیان کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عطا فرمانا گویا کہ اس کی ایک طرح سے اجازت ہوتی ہے، تو اس کے وظائف کی جب اگر کوئی ہمارے دیے ہوئے وظائف کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس کی برکتیں ملے گی۔ اور یہی کہ اپنے جہاں بھی سمجھ میں آیا کچھ بھی تعویذ لکھ لیا کر لیا، اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کو دے دیا، کسی سے اجازت حاصل نہیں تھی تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خود پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل میں اس بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی کو بھی جیسے ہمارا سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلا دے، مختلف سوالات، مختلف مسائل پریشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے وظائف بھی ہم دیتے ہیں کہ یہ سلسلے دیکھ لیں۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو موکل جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، پھر آپ جو چاہو وہ کروا سکتے ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے پتہ لگ جائے اس میں جن ہے
تو ایک یوں کہہ لیجئے کہ اندر سے ایک یوں ہوتا ہے کہ یار میں کچھ اس کا اتارا کروں، میں اس کا علاج کروں، حالانکہ خود بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. جی جی. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کہ موکل پکڑنے کی سب سے پہلے تو کوشش نہیں کرنی چاہیے جی. کہ ان کی دوستی بھی خطرناک ہوتی ہیں اور ان کی دشمنی بھی خطرناک ہوتی ہے. اچھا. تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اپنے ہی میں رہنے میں عافیت ہے. ہاں، ہم دیگر تکالیف، پریشانی، مصیبت یا اس طرح کے جنات کے معاملات سے اپنی حفاظت کے لیے اوراد و وظائف کرتے رہیں، کسی کو قبضے میں لینے کے لیے کوششیں نہ کریں. اگر عمل کرنے میں غلطی ہو جائے تو جن وغیرہ یہ قابض بھی ہو سکتے ہیں، تکالیف یہ زیادہ پہنچاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اور کسی پر دم وغیرہ کرنے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو بالکل دبلا پتلا، کمزور اور پریشان حال نظر آ رہا تھا. اچھا. اس نے یہ اظہار کیا کہ میں نے کچھ وقت پہلے اپنے دوست کو آپ کے پاس لایا تھا اور اس دوست پر جنات تھے اور آپ نے اس پر دم کیا تھا. آپ کے دم کی وجہ سے اس کا جن جو ہے وہ جل گیا، مر گیا. اچھا. اب اس کے بھائی مجھے پریشان کر رہے ہیں کہ مولانا الیاس قادری کے پاس تو میرے بھائی کو لے کر گیا تھا، جس کے دم کی وجہ سے میرا بھائی مرا ہے، اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد سے وہ ان کو پریشان، یعنی جس نے جو لے کر گئے تھے ان کو پریشان کرنے لگے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بعض اوقات یہی ہے کہ کسی کو ہم نے دم کر دیا اور اس سے اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے گھر کے افراد ہو سکتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچا دے. ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو یہ تکلیف پہنچائے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس میں ناظرین اکرام ایک حصار ہوتی ہے، پہلے وہ حصار پڑھ لی جائے تو سیفٹی رہتی ہے، حفاظت رہتی ہے، پھر آپ دم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت احتیاط کی حاجت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے. اس لیے اس ٹاپک کو ہم نے شامل کیا کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہ یہی کام کرنا چاہتا ہے. تو یہ مطلب ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کی طرف بھیج دینا چاہیے، کام آسان ہو جائیں گے. اگر آپ واقعی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین خیر خواہی ہے. اچھا، تو اعجاز بھائی آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ڈر والی کیفیت میں اگر آپ کو بتا، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بھی کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اب کیا کسی کو ہم لے کر جائیں نا، کوئی مثال کے طور پر تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت. اب میں کسی پریشان حال کو دیکھ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں لے جاؤں، آپ کے پاس بستے پر لاؤں اور ان کا علاج کروا دوں. جی. تو اب میں یہ کروں یا نہ کروں؟ کیونکہ آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا ہمارے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس میں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر مسئلہ جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا خیال رکھ لیا جائے. اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے کہ جو ظاہری صورت میں ایسا لگ رہا ہے جیسے حاضری آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کہ یہ جناتی معاملہ ہے، تو اس میں تو احتیاط کرے، ایڈریس دے دے، پتہ بتا دے. برابر. اور ساتھ ساتھ یہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ایڈریس بتا دے. اور کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے، جنرل ہے، روزی نہیں چل رہی ہے، بخار آتا ہے وغیرہ وغیرہ مسائل ہے، جی جی، تو اس میں لے کے جانے میں اتنی حرج بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک ناظرین کو بھی چاہیے نا کہ یہ اس میں دو چیزیں ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ایک تو کسی پیر کامل کے ہاتھوں بیعت ہو جائے، صحیح، انشاءاللہ عز و جل پیر کامل ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، جب پیر کامل سے بیعت ہوگا تو ان کی طرف سے کچھ اوراد و وظائف ملتے ہیں، ان کو اپنے معمولات میں لے لیں انشاءاللہ عز و جل. وہ اوراد و وظائف یہ ان کی انشاءاللہ عز و جل حفاظت کریں گے. ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حصار بھی ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں وہ حصار بھی آیا ہے. کیا بات ہے. وہ حصار تو ناظرین سب نے کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی کو نہیں بھی لے کر جاتا ہے اس طرح عامل وغیرہ کے پاس میں، تب بھی خطرات تو ہیں کہ جنات وغیرہ رات میں سفر کر رہے ہیں، جنات وغیرہ یہ قبضہ کر لے، سوار ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور معاملات ہو جائے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی سیفٹی کے جو ہے وہ اقدامات کر کے رکھیں. میں وہ حصار عرض کر دیتا ہوں. حصار یہ ہیں کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں قل کو ایک ایک بار پڑھیں اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں.
پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی تینوں کل کو ایک ایک بار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں. پھر تیسری بار ایسا ہی کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ حصار حدیث پاک میں آیا ہے، ہر طرح کی آفت سے اور بالخصوص جادو جنات کے معاملات میں یہ حصار آپ کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بڑی یونیک باتیں سیکھنے کو ملی ہیں آج کے پروگرام میں. یقین مانیں بہت سارے ایسے ہمیں دیکھنے اور سننے والے ہوں گے جو شاید جس کو اگر میں کہوں کہ اس حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہوتی، لیکن وہ کوششیں کر رہے ہوں گے، آگے بڑھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ ڈسکشن سن کر آج ان کا ذہن بناؤ کہ نہیں، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم نے جو کرنا چاہیے ہم نے وہی کرنا چاہیے، اور جو کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں ہم نے ان کی طرف لے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل اتاری کرناٹکا کے شہر بیلگام سے عرض کر رہا ہوں، نیک بننے کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. جی، ان کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے نیک بننا ہے، کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرمائے. وظیفہ ہی صرف کر لینا کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ کچھ اور کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لیں گے. میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. وظائف پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، 2 وظیفے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں کہ ایک جو نیک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دن میں کسی بھی وقت تنہائی میں، ایسے وقت جس وقت اس کے آس پاس کوئی نہ ہو، اچھا، 1000 بار 1000 ٹائم اللہ پاک کا یہ نام یا احدو یا احدو یا احدو 1000 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائے گا. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل نیک اور سنتوں کا پابند ہو جائے گا. جس طرح مریض کو دوائی پسند نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوائی کھاتا ہے کہ اگر دوائی نہیں کھاؤں گا تو میری جو بیماری ہے وہ دور نہیں ہوگی، اسی طرح نیک کام میں دل لگے نہ لگے نیک کام کرتے رہیں. اور نیک کام میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے. سبحان تو نماز کی پابندی، چاہے دل لگے نہ لگے نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نیک بن ہی جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ دل لگے نہ لگے عمل جاری رکھیں. وہ ہے نا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دل لگ ہی جائے گا. تو کوشش جاری رکھیں. امیر علیہ سنت نے الحمدللہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے، کم وقت میں جلدی نیک بننے کے لیے یہ بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجون شفا آپ نے تیار کیا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح ایک معجون میں بہت ساری جڑی بوٹیاں شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے، یہ 72 جڑی بوٹیوں کا مجموعہ ہے. یعنی 72 ایسے نیک اعمال ہیں. ویسے دیکھا جائے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں، 72 سے زیادہ ہیں، لیکن سوالات کی شکل میں 72 سوالات تیار کیے گئے. اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو میرا حسن ظن یہ ہے کہ ہر سوال پر عمل یہ جنت کی طرف ایک قدم آپ کا بڑھنا ہوگا. یعنی جب آپ عمل کرتے جائیں گے گویا کہ ہم جنت کی طرف بڑھتے جائیں گے. اب ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹی وی کے اندر سے ہاتھ باہر نکال کر تو ہم نہیں لے سکتے، کیسے لیں؟ تو چلیں میں آپ کو ایک ایڈریس دے دیتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے پیارے ڈپارٹمنٹ IT ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ایک بڑی خوبصورت اپلیکیشن تیار کی گئی ہے. اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اس کا نام ہے نیکی ٹائم. کتنا پیارا نام ہے نا، نیکی ٹائم. اور واقعی ہر وقت ٹائم کو جو ہے وہ نیکیوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے. پلے اسٹور پہ جائیے، نیکی ٹائم سرچ کیجئے، اپلیکیشن کو انسٹال کیجئے، اس میں ضروری جو معلومات فل کرنی ہے وہ کیجئے، اور اس میں دیے ہوئے کوشچنس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیے. جو اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل، اور پریکٹیکلی جو کوششیں آپ کی ہوں گی، اللہ نے چاہا تو نیک بننا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو نیک بنائیں اور ایسا نیک بنائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. آمین آمین. ناظرین اکرام، آئیے اب اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اجتماعی دعا میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم اجرنا من النار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان. اے پروردگار، اے گناہوں کو بخشنے والے غفار، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. آمین. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. ہم سب پر رحمت نازل فرما. آمین. ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما. آمین. ان کی بے حساب مغفرت کر دے. آمین. ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی، ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. ناظرین کی مغفرت فرما. ناظرین کے مرحومین پر بھی رحمت کی نظر فرما. آمین. یا اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. یا اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرما دے. آمین. یا اللہ عز و جل ہماری نیکیاں قبول فرما دے. آمین. جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے. آمین. گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے. آمین. عبادت میں دل لگا دے. آمین. یا اللہ پاک، گناہوں کی نحوست کے سبب آج طرح طرح کی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہیں. اے مصیبتوں کو دفع کرنے والے، ہم سے مصیبتیں دور فرما دے. آمین. ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں مولا، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اپنے فضل سے ہماری مشکلات دور فرما دے. آمین. بیماریاں ہیں تو شفا عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل جتنے بیمار ہیں سب پر کرم فرما دے. آمین. جن کے بدن میں درد رہتا ہے یا اللہ ان کے بدن کے درد کی بیماری سے انہیں شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ عز و جل تو کرم فرما دے. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. آمین. جو روزی پر ہے برکت عطا فرما دے. آمین. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے. آمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. آمین. آمین آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ناظرین اکرام، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نماز روزے کی پابندی رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر